ہم جو خرق ہے اس چیز پہ لمبی چوڑی بات، تو کیا آپ اپنے باپ دادا کے زمین کو بیچ کر اس کو آپ نے حل کرنا ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لمبی چوڑی بات؟ لمبی چوڑی کیا بات ہے؟ یونٹ 75 روپے کا، اور الٹا جو ہے ان کو سزا آپ کیا دے رہے ہیں کہ اوور بلنگ بھی کر رہے ہیں؟ یا خدا کا خوف کو ہونا چاہیے۔ اس دن ایک عورت آئی کہ میں تو کسی کے گھر میں برتن دھو رہی ہوں اور میرا جو ہے نا 2.5 لاکھ بل ہے، میں کہاں سے دے دوں؟ ابھی سوال تو میرا آپ کا یہ وہی بن رہا ہے، ہم سے بن رہا ہے کہ وہ غریب عورت، وہ غریب بچی، وہ غریب بیٹی، وہ کہاں سے پے کرے گی اس قسم کے بل کو؟ السلام علیکم ناظرین، دوسرا پہلو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا پروگرام ان لوگوں کے نام جو 5,000 روپے لے کر اپنے اور اپنی فیملی کا ووٹ بیچ دیتے ہیں اور پھر مسجدوں میں جا کر دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران دیں۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس مرتبہ پاکستان میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ کون سی سیاسی پارٹی ہے جس کا ہر امیدوار ارب پتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا جواب ضرور دیجیے گا۔ اپنے حلقے سے جو امیدوار ہیں ان کے نام اور سیاسی پارٹی کا نام آپ لکھ دیجیے گا تاکہ ہمیں رہنمائی ہو۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میں مجموعی طور پر جو بنیادی سہولیات ہیں ان کا تو شدید فقدان ہے ہی، لیکن کوہاٹ اس سے اس لیے بہت شدید طریقے سے متاثر ہو رہا ہے کہ کوہاٹ میں اگر ایک جگہ پر کسی بھی علاقے میں کسی شخص نے بجلی کا بل نہیں جمع کروایا اور وہ ڈیفالٹر ہے وابڈا کا یا پیسکو کا، تو اس پورے علاقے کی بجلی 10 15 دنوں کے لیے کاٹ دی جاتی ہے۔ یہ کس قانون کے تحت ہے؟ یہ کس نے ان کو اجازت دی ہے کہ جو بل پے کر رہے ہیں ان کی بھی بجلی کاٹ دی جائے؟ آج کے پروگرام کا ہمارا یہی موضوع ہے۔ میں ہوں باسط ندیم اور میرے ساتھ موجود ہیں عبدالکریم پناج۔ السلام علیکم ناظرین، عوام کے حقوق کی بات ہو رہی ہے تو سماجی رہنما جو ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں، مذہبی رہنما بھی ہیں، سماجی رہنما بھی ہیں، سید شاہنواز صاحب۔ شاہنواز صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ شکریہ جی، بہت مہربانی۔ پیر شاہنواز صاحب، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ کوہاٹ میں یہ معاملات چل رہے ہیں، پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوہاٹ اسی پاکستان کا حصہ ہے یا نہیں، اور دوسرا وابڈا یا پیسکو کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ اگر کسی علاقے میں کسی ایک شخص نے بل نہیں جمع کروایا تو اس پورے علاقے کی بجلی کاٹ دی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی جو بات ہے وہ 18ویں ترمیم کے لیے ہم جو تالیاں بجائی تھی، 18ویں ترمیم کے لیے ہم نے جو ڈول باجے بجائے تھے، 18ویں ترمیم کے لیے ہم نے جو خوشیاں منائی تھی، 18ویں ترمیم کے حصولوں کے لیے جو بڑوں نے قربانیاں دی تھی، ان کا جو رزلٹ ہے وہ زیرو ہے۔ 18ویں ترمیم کے تحت جو پروڈکشن ایریا ہوتا ہے، ان کی جو کنزمپشن ہوتی ہے وہ اوروں کے بجائے یہاں پہ رعایت اس میں لازم رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی جو وابڈا والوں نے ڈرامہ بنا رکھا ہے وہ کیا ہے کہ اس علاقے میں لاسز ہے، اس فیڈر پر لاسز ہے، لاسز کی وجہ سے ہم جو ہے نا اس کا یہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں۔ میں وابڈا والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسی معاملے میں 9 جنوری کو میری بیچی تھی وفاقی محتسب پشاور میں، ہم نے جو کمپلینٹ کیا تھا وہ وابڈا والوں پہ کیا تھا کہ ایک تو ان کی جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ انتہائی زیادہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو ان کی اوور بلنگ ہے، یہ آخر ہم سے کیوں لے رہے ہیں اتنے؟ لیکن وہ جو فاٹا کا جو رولز تھا وہ آج ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہو گیا کہ آپ کے ٹرانسفارمر پر لاسز ہے۔ اب یہ بتایا جائے کہ ہم ایک چوکیدار کی حیثیت سے بجلی کمبے کے پاس بیٹھ جائیں، ٹرانسفارمر کے پاس ہم کوئی کیبن بنا لیں اور محلے وائز اس پر بیٹھ جائیں کہ اس سے کوئی چوری نہ کر لے۔ آپ کے پاس اپنا پورا ادارہ ہے، آپ کے پاس باقاعدہ اختیارات ہیں، آپ کے پاس پولیس ہے، آپ کے پاس فورسز ہیں، آپ کے پاس بہت سارے ادارے آپ کے ماتحت آتے ہیں اس چیز میں، آپ ان کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟ میں کیوں کا وجہ بھی بتاتا ہوں، کیونکہ اس چوری میں وابڈا خود ملوث ہے۔ اگر بات آخر میں جائے گی تو اہلکاران کا، پولیس والوں کا ہاتھ آخر میں ایس ڈی او صاحب اور ایکسین کے گلے پہ پہنچے گی، تو اس لیے جو ہے نا وہ اجتناب کرتے ہوئے کبھی یہ راستہ اختیار کر لیتا ہے، کبھی وہ راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حقیقت کی طرف کوئی بھی سفر کرنے کے لیے وابڈا والے تیار نہیں ہیں، لیکن آخر میں زور پھر بھی غریب کے اوپر آیا جاتا ہے۔ شاہنواز صاحب، کوہاٹ کو اگر دوسرے شہروں سے کمپیئر کیا جائے، جیسے سوات میں، وہاں نمائندوں نے کافی کام کیا ہے، چھوٹے چھوٹے ڈیمز
لوگوں کے لیے پبلک کے لیے بنا دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ کافی استفادہ لے رہے ہیں. حالانکہ کوہاٹ پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاس بھی کافی ڈیمز ہیں، تاندہ ڈیم ہے، کھنڈیالی ڈیم ہے، زمیر گل ڈیم ہے، اور بھی کافی ایسے ڈیمز ہیں جہاں سے بہترین اگر ایک لیڈرشپ ہوتی، ایک ہمارے نمائندوں کو کوئی اچھا ویژن ہوتا، ان کی سوچ ہوتی تو یہاں بھی کام ہو سکتا تھا. کیا سمجھتے ہیں یہ کام کیوں نہیں ہوا؟ کیوں کوہاٹ ہر طریقے سے محروم ہے؟ دیکھیں کوہاٹ میں صرف تاندہ ڈیم نہیں، ابھی سوچا جائے کہ تاندہ ڈیم سے ہم کیا لے رہے ہیں. اگرچہ یہ جنرل ایوب خان صاحب کا کارنامہ ہے، لیکن الحمدللہ کوہاٹ والوں نے صرف اور صرف کاشتکاری کے سوا اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں لیا. اس کے سوا جو اصل پروجیکٹ ہے، میگا پروجیکٹ جس کو کہتے ہیں، وہ الحمدللہ ہمارے نمائندگان کو علم بھی نہیں ہے، اور وہ ہے بیزوٹ کا پانی کوہاٹ لے کے آنا. تیرا اور اگزئی کے جتنے ساری وہ جو پانی کا بہ رہا ہے ندی جو ہے، وہ ہوتا ہوا ادھر دانئی خلے میں آتا ہے، اور دانئی خلے سے ہوتا ہوا پشاور جا رہا ہے، اور پشاور سے ہوتا ہوا کہیں اور بھی گرتا جا رہا ہے. میرے خیال میں جو آگے سنا ہے میں نے تو وہ ادھر وہ دریائے سندھ میں جو ہے نا گر رہی ہے. تو دریائے سندھ میں گرنے سے بہتر نہیں ہے کہ دانئی خلے میں تقریباً 2 یا 3 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے، اللہ اس پہ شاہد ہے کہ میرے ساتھ اس آن دی سپاٹ میں بات کر رہا ہوں کہ تیرا کے جو نمائندہ تھے اس کے والد محترم میرے ساتھ کھڑے تھے، میں نام لینا نہیں چاہتا، اور ہمارے کوہاٹ کے جو نمائندہ تھے اس کے چچے میرے ساتھ کھڑے تھے. میں نے دونوں کو اسی پوائنٹ پہ کھڑا کر دیا. ہم ایک کسی سلسلے میں گئے تھے ایک ساتھ، تو میں نے کہا کہ آ جائیں سر پلیز آپ یہ دیکھ لیں، اگر کوہاٹیوں کو آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا یہاں سے آپ کوہاٹ کو کنیکٹ کر لیں، یہاں اوپر سے پانی آئے گا تقریباً کافی سارے میگا واٹ، وہاں سے ہمیں کوہاٹ کو ایک بجلی ملے گا، اس بجلی کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں، کچھ اور اگزئی کو دیں کچھ کوہاٹ کو دیں. تو میں نے کہا یہاں پہ کھڑے ہو جائے، ایک ہم ایم او یو سائن کر لیں گے یہاں سے آپس میں. اور وہ کیا کہ آدھی نوکریاں اور اگزئی تیرا والوں کا اور آدھی کوہاٹین کا. ابھی ویکینسیز بھی مل گئی، جو جاب لیس تھے ان کو جاب بھی مل گئی، کوہاٹ کی جو زمین پانی کے لیے ترس رہی تھی اس کو پانی بھی مل گئی، اور باقی جو پانی تھا وہ کوہاٹ تاندہ ڈیم میں چلا جاتا. بجلی بھی مل گئی، نوکری بھی مل گئی، پانی بھی مل گئی، ہم خورما ہم ثواب. لیکن الحمدللہ ہمارے صاحبان نے کہا کہ نہیں پیر صاحب یہ تو بہت لمبی چوڑی بات ہے اور پھر فلاں ہے. ہم جو خرق ہے اس چیز پہ لمبی چوڑی بات، تو کیا آپ اپنے باپ دادا کے زمین کو بیچ کر اس کو آپ نے حل کرنا ہے؟ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لمبی چوڑی بات؟ لمبی چوڑی کیا بات ہے؟ یہ تو انتہائی ہے میگا پروجیکٹ، لیکن ایسٹیمیٹڈ کاسٹ کے اعتبار سے یہ انتہائی کم کاسٹ جو ہے نا، یہ آسانی سے یہ بڑا پروجیکٹ ہمیں مل سکتا ہے. لیکن الحمدللہ کوہاٹ کے کسی بھی نمائندے کو آج تک اس چیز کا الحمدللہ علم نہیں. پیر صاحب لمبی چوڑی بات ہے جس طرح سے آپ نے کہا. یہ بتائیے کہ اس وقت جو پیسکو جس طرح سے ریکوری کر رہی ہے، ان کی ریکوری کے طریقہ کار پر عوام کا شدید جو ہے اعتراضات بھی ہیں اور تحفظات بھی ہیں. آپ چونکہ اس مسئلے کو ڈیل کر رہے ہیں کوہاٹ کی جانب سے، کوہاٹیوں کی جانب سے، اور اس کیس کو بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اس کیس کا یا اس مسئلے کا آخر حل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، جتنا ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ ہم کرتے رہیں گے، ہم نے کیا ہے اور بھی کریں گے، آخری حد تک ہم جائیں گے جہاں تک بھی جانا پڑا. ہمارا تو یہاں تک ہے کہ ابھی اگر وفاقی محتسب سے نہ ہوا تو ہم ہائی کورٹ جائیں گے، اگر ہائی کورٹ نے ہمیں حل نہ دیا تو انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے. لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ ہمیں اپنا حق مل جائے، ہمیں ہر حال میں اپنا حق مل جائے، کیونکہ غریب عوام جو ہے اللہ کی قسم ابھی وہ بالکل بس ہائی پر ہو چکے ہیں. کیونکہ تقریباً اس دن میں معاملہ گیا تو 250 میٹر جو ہے انہوں نے وہ ڈسکنیکٹ کر کے جمع کر دیے. ابھی 250 گھرانوں کا جب بجلی نہیں ہوگا تو آخر وہ بھی تو کچھ کہیں گے نہیں کہیں گے، اگرچہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یونٹ 75 روپے کا، اور الٹا جو ہے ان کو سزا آپ کیا دے رہے ہیں کہ اوور بلنگ بھی کر رہے ہیں. یا خدا کا خوف کو ہونا چاہیے. اس دن ایک عورت آئی کہ میں تو کسی کے گھر میں برتن دھو رہی ہوں اور میرا جو ہے نا 2.5 لاکھ بل ہے، میں کہاں سے دے دوں؟ ابھی سوال تو میرا آپ کا یہ وہی بن رہا ہے، ہم سے بن رہا ہے کہ وہ غریب عورت، وہ غریب بچی، وہ غریب بیٹی وہ کہاں سے پے کرے گی اس قسم کے بل کو؟ اوپر سے جو ہے نا یہ آپ ڈال لیتے ہیں جو کی ٹی ایم کے یونٹس ہیں، جو ہمارے بابری مل کے یونٹس ہیں، جو جانانا مل کے یونٹس ہیں، جو کوہاٹ سیمنٹ فیکٹری کے بلز یونٹس ہیں، وہ بیچارے عوام پے کر رہے ہیں.
یہ حلف اٹھا لے, طلاق ڈال دے اپنی بیویوں کی, یہ اہلکاران, کہ آیا یہ سیمنٹ فیکٹری سے پورا بل لے رہا ہے, ان کی کنزمپشن کتنی ہے, ان کی بل کتنی ہے, وہ جو اوور یونٹس ان کے پاس جا رہے ہیں ان کو کون پے کر رہا ہے, یہی جو کسی کے گھر میں برتن دھو رہی ہے یہی پے کر رہی ہے اس کو. ابھی اس کا جو انجام ہوگا انجام خدا جانے, لیکن ہمیں جو نظر آ رہا ہے, اللہ نہ کرے کہ جون جولائی میں تک اگر یہ ڈیلی بیس اور منتھلی بیس یہ جو کلیکٹ کر رہے ہیں نا واپس ان کے جو میٹرز ہیں, اگرچہ یہ میٹر ان کے ہیں بھی نہیں قانونی طور پہ, بہرحال یہ ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں اور میٹر جو ہے نا یہ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں, تو ممکن ہے کہ جون جولائی تک جو ہے یہ ہزاروں سے بڑھ جائے. ابھی سوال یہ ہے کہ ان 1000 گھرانوں کو بجلی کی سہولت کون دے گا, اگر نہیں دے گا تو پھر اس کا انجام تو میرے خیال میں ہر کسی کو سمجھ آنا چاہیے کہ آخر ان لوگوں کا ری ایکشن رد عمل کیا ہوگا. اللہ نہ کرے جو ہم سوچ رہے ہیں, لیکن میرے خیال میں وہی ہوگا جو ہم سوچ رہے ہیں. ناظرین، ایک طرف یہ اربوں روپے کی بجلی، یہ جو اشرفیہ ہے، جو افسران ہیں، جو سرکاری ادارے ہیں، وہ اپنے آفیسرز کو ریلیف دے رہی ہے بجلی کی مد میں، گیس کی مد میں، پیٹرول کی مد میں. لیکن دوسری طرف ایک غریب جو مشکل سے اپنے خاندان کو پال رہا ہے، وہ ان کے بل بھی ادا کرے اور اپنے خرچے بھی چلائے. کیا یہ انصاف ہے؟ اس پہ ضرور سوچئے گا. اور ایک رسپانسیبل سٹیزن ہونے کے ناطے سب کو چاہیے کہ اپنا بل بھی ادا کرے، تاکہ اس جو حالیہ جو تکلیف ہے اس سے ہم سب کو ریلیف مل سکے. جڑے رہیے نیشن وائس کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.